الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی ہدایت ماں باپ کی ہے خدمت، اللہ کی ہدایت ماں باپ کی ہے خدمت، دونوں جہاں میں عظمت ماں باپ کی ہے خدمت۔ سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں، سنیے گا، سمجھیے گا، پھر بولیے گا۔ اللہ کی ہدایت ماں باپ کی ہے خدمت، دونوں جہاں میں عزت ماں باپ کی ہے خدمت، ان کی خدمت سب پہ لازم ہے بشر کوئی بھی ہو، ان کی خدمت سب پہ لازم ہے بشر کوئی بھی ہو، ان کی خوشنودی مقدم ہے حشر کوئی بھی ہو، ان کی خدمت سب پہ لازم ہے بشر کوئی بھی ہو، ان کی خوشنودی مقدم ہے حشر کوئی بھی ہو۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں، ماں کے جو قریب ہوتے ہیں، دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ اگر سمجھتے ہو پھر سبحان اللہ، وہ تو ننگ وے تہلا تھا گل ہے، لیکن سمجھ آئے تو پھر جو ماؤں سے پیار کرتے ہیں وہ سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ پھر سنیے گا، جو عنوان ہے میں اشعار بھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں، دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں، ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں، ماں جن کی زندہ ہوتی ہے دنیا میں وہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ نہ غریب نو ویکھ کے ہسیا کر، نہ بری نظر نال تکیا کر، لوکاں دے عیب لبدائیں فریدا، کدی اپنے اندر بھی تکیا کر۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں،
بالخصوص استاذ العلماء پیر طریقت ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا عطا اللہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ القرہ استاذ العلماء حضرت مولانا قاری عبد الناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حضرات علماء کرام، سننے والی معززات ماؤں بہنوں، آج کا یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن آپ حضرات کے علم میں ہے۔ برادر مکرم ملک فرخ جمیل صاحب، بھائی نجم جمیل صاحب، ان کی والدہ ماجدہ، ان کے اصال ثواب اور تعزیت کے عنوان سے معنون ہے۔ اسی طرح الحمدللہ آپ کے اس ادارے میں 2 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، ان کا آخری سبق ہے۔ تو آپ نے مجھ سے قبل استاد محترم حضرت مولانا عطا اللہ نقشبندی صاحب سے عظمت قرآن سماعت فرمائے۔ میرے اللہ نے چاہا میں عظمت والدین اور خصوصاً عظمت ماں پہ چند باتیں عرض کروں گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ آپ حضرات نے بڑے سکون کے ساتھ حضرت استاد جی کا بیان سنا، نعت خوان کلام پڑھتے رہے، آپ نے نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ، لیکن میں جو عنوان شروع کرنے جا رہا ہوں، ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے 8 سال کے بچے کی ہو، چاہے 80 سال کے بوڑھے کی ہو۔ میں نے یہ بہت جگہ تجربہ کیا کہ جہاں بھی عظمت ماں پہ گفتگو ہوتی ہے، وہاں پہ 70 سال کے سفید ریش بزرگ بھی روتے ہیں۔ وجہ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ماں کبھی مرتی نہیں ہے اور ماں کبھی بھولتی بھی نہیں ہے۔ سبھی ماؤں سے پیار کرنے والے بیٹھے ہو، انشاءاللہ میں آغاز کروں گا، آپ سبحان اللہ کہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور آج آپ یقین جانیں میرا دل اتنا خوش ہے اس بات پہ، بڑے جب کوئی بات کہیں بندہ اس بات کو سنے، سمجھے، اس پہ عمل کرے۔ پیر طریقت، شیخ طریقت، متکلم اسلام، جن کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے، میری مراد حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایک دن انہوں نے مجھے اور میرے ساتھ دیگر ہمارے جو جماعت کے ذمہ داران تھے، مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، مولانا ابو ایوب قادری صاحب، مولانا نواز صاحب، ہم سب کو فرمانے لگے، یاد رکھنا خطیب یا بولنے والا کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جسے اپنے گھر کے لوگ سنیں۔ کون سنے؟ اپنے گھر کے لوگ سنیں۔ باہر بندہ لاکھوں کے مجمع میں گفتگو کرے اور گھر کا بندہ سنے نہ، فرمایا وہ بندہ صحیح کامیاب نہیں۔ الحمدللہ ہمارے آج کے پروگرام میں کوئی بھی مہمان باہر سے نہیں ہے، اور الحمدللہ حضرات آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی بھی استاد جی کہہ رہے ہیں لوگوں کو آگے کرے، میں نے کہا جی آگے تو دیوار ہے، آگے اب جگہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں، برادری بیس پہ نہیں، کوئی اور تعلق نہیں، محض دین کا تعلق ہے۔ اللہ نے یہاں بھی جمع کیا، اللہ جنت میں بھی جمع کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ بلا تاخیر و تمہید آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں وقت کم ہے، اگر میں عظمت والدین شروع کروں پھر تو لمبا وقت چاہیے۔ میں اپنی بات کا آغاز ہی لفظ ماں سے کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ کی جتنی بیداری ہوگی اتنا ہی میرا عنوان کھلتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں ماں کیا ہے؟ ماں کی عظمت کیا ہے؟ ماں کی شان کیا ہے؟ اللہ نے ماں کو بلندیاں کیا دی ہیں؟ اللہ نے ماں کو مقام کیا دیا ہے؟ کسی کہنے والے نے عجیب کہا اگر ماں کو سمجھنا ہے تو ماں کا جو لفظ ہے نا، اس لفظ پہ غور کر لو، تمہیں ماں کی عظمت سمجھ آئے گی۔ کیا مطلب؟ کہا لفظ ماں کے اندر اللہ نے 3 حرف استعمال کیے ہیں۔ نمبر 1 میم ہے، نمبر 2 الف ہے، نمبر 3 نون ہے۔ میم اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ماں نے اقلیم محبت میں جنم لیا ہے۔ نمبر 2 الف ہے، الف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے ماں نے ایثار کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے۔ آگے لفظ نون ہے، نون اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماں کا وطن مالوف ناز ہے۔
کیا مطلب؟ ماں اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ محبت، ایثار اور ناز جمع ہو جائے تو وہاں پہ لفظ ماں بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا آئیے ماں کی عظمت اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں تو ماں کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں کہ ماں کا دوسرا نام محبت ہے۔ وہ محبت جو ماں اپنے بچوں پہ نچھاور کرتی ہے، ماں کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ ماں کی محبت دنیا کی بہت بڑی دولت ہے۔ ماں انسان کے لیے اللہ کا ایک بہترین تحفہ ہے۔ ماں پھول کی طرح پیاری ہوتی ہے۔ ماں کے چہرے پہ ہر وقت محبت رہتی ہے۔ ماں کی محبت سمندر کی طرح وسیع ہوتی ہے۔ ماں کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست پہ لے آتی ہے۔ نانا جس طرح باغ کے اندر پھول نہ ہو اسے کوئی باغ نہیں کہتا، جس گھر میں ماں نہ ہو اس گھر کو کوئی گھر نہیں کہتا۔ میں نے کہا یاد رکھنا، ماں کی محبت اور عظمت یہ ہے کہ ماں سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تجھ سے ہے، ماں خدا سے جو بھی ملا مقام وہ تجھ سے ہے۔ آپ ذرا سبحان اللہ کہیں، آپ ماحول بنائیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، حدیث مبارکہ، اگر میں ان کی تشریح میں جاؤں پھر بہت لمبا وقت چاہیے۔ میں نے ساری باتیں چھوڑ کے آغاز ہی لفظ ماں سے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں کی عظمت کیا ہے؟ ماں کی شان کیا ہے؟ ماں کا مقام کیا ہے؟ میں آغاز کرنے چلا ہوں۔ ماں محبتوں کی امین ہے۔ پہلے میرے جملوں پہ غور کرنا، پھر یہ طالب علم جملوں کی تشریح کرے گا، ماں کی عظمت سمجھ آئے گی۔ ماں کیا ہے؟ ماں محبتوں کی امین ہے۔ ماں اولاد کے دل کی تسکین ہے۔ ماں رحمتوں کا خزانہ ہے۔ ماں مصیبتوں میں امن کا داعی ہے۔ ماں کیا ہے؟ میں نے کہا سننا، ماں وجہ رحمت ہے۔ ماں جنت کا روپ ہے۔ ماں کی محبت الفاظ سے ماں ورا ہے۔ اللہ کی قسم، ماں کی محبت ہر محبت سے جدا ہے۔ ماں کی محبت جو ہے وہ ہر محبت سے جدا ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میں جملوں کی ہلکی ہلکی تشریح کرنے لگا ہوں۔ آپ کی دعا ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اساتذہ کی سرپرستی ہے، اس عنوان پہ لوگ گفتگو کرتے نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ ان اساتذہ کا کمال ہے جنہوں نے ایک ایک بات ہمیں سکھائی اور پڑھائی ہے اور سمجھائی ہے۔ میں نے کہا سننا، میں ماں سمجھانے چلا ہوں۔ ماں رحمتوں کی، ماں محبتوں کی امین ہے۔ سارے کہہ دو، ماں محبتوں کی امین ہے۔ ماں محبتوں کی امین کا کیا مطلب؟ میں نے کہا ماں جو ہے نا، ماں کو اللہ نے سراپائے محبت بنایا ہے، اور ماں نے پھر اس محبت پہ، اللہ اکبر، اس محبت والی امانت پہ جو پہرا دیا ہے وہ کمال دیا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا چل میں سمجھا دیتا ہوں۔ ماں اپنی اولاد سے محبت کیسے کرتی ہے؟ میرے محبوب کا زمانہ ہے، اما عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا ایک عورت آئی، اس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، 2 بچیاں ہیں، آ کر کہنے لگی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ اما فرماتی ہے میں نے دیکھا 2 بچیاں، ایک ماں ہے، میں اندر گئی، میں 3 کھجوریں لے کر آئی، میں نے ایک بیٹی کو دی ہے، ایک بیٹی کو دی ہے، تیسری کھجور ماں کو دی ہے۔ اللہ اکبر، بیٹیوں نے کیا کیا؟ جلدی سے وہ کھجور اپنے منہ میں ڈال لی، اور جو ماں کے ہاتھ میں تھی نا، ماں نے یوں کھجور کو کھولا تاکہ میں اپنے منہ میں ڈالوں۔ ایک بچی نے ایک ٹکڑا پکڑ لیا، دوسری بچی نے دوسرا ٹکڑا پکڑ لیا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اس عورت کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں، اس کے چہرے پہ ذرا پریشانی نہ آئی، اس نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ لیا، اس نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ لیا، اور اٹھ کر چل پڑی ہے۔ اما فرماتی ہیں میں حیران رہ گئی، رب
ربا تو نے ماں کا سینہ کیسا بنایا, تو نے ماں کا دل کیسا بنایا. اللہ بھوکی تو ماں بھی ہے, بھوکی تو بچیاں بھی ہیں, بچیوں نے اپنا حصہ کھا لیا اور پھر ماں سے اس کے ہاتھ سے حصہ لے کے کھایا, لیکن اس کے چہرے پہ ذرا بھی پریشانی نہیں. ابھی میں حیران پریشان تھی کہ ماں کی محبت کیسی ہے. کملی والے تشریف لے آئے, میرے محبوب آئے, میں نے اپنے محبوب سے ساری بات عرض کی ہے. کہا عائشہ اللہ نے اس محبت کی وجہ سے اس عورت پہ جنت کو واجب کر دیا ہے. میرے بھائیو سنیے گا, میں نے کہا ماں کیا ہے؟ ماں محبتوں کی امین ہے, ماں محبتوں کی امانت دار ہے. ماں اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتی ہے. چلو میں اس پہ ایک منظر اور پیش کر دیتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید کی مجلس ہے, بڑی موج میں تھا, کہنے لگا وہ جو میرے خزانے میں سب سے قیمتی ہیرا ہے اس ہیرے کو پیش کیا جائے. پیش کر دیا گیا. اپنی سیاہ فام حبشی باندی کو بلایا, کہنے لگا یہ ہیرا لے, یہ شاہی سواری ہے, اخراجات بھی شاہی ہوں گے, تو سواری پہ سوار ہو, میری سلطنت کا چکر لگا, اور جو بچہ میری سلطنت میں سب سے خوبصورت تجھے ملے نا یہ ہیرا اسے دے دینا. دنیا والوں, ماں کس ہستی کو کہتے ہیں, ماں کس طرح اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. اس طالب علم نے یوں نہیں کہہ دیا کہ ماں محبتوں کی امین ہے, واقعی ماں محبتوں کی امین ہے. یہ جناب والا حبشی عورت جو ہے یہ وہ جناب خزانے کا ہیرا جو تھا, قیمتی موتی جو تھا, اسے لے کے نکلی ہے. جاتے جاتے بادشاہ سے کہتی ہے بادشاہ اگر اجازت ہو اپنے بچوں سے ملتی جاؤ, اپنے بچوں کو دیکھتی جاؤ. بادشاہ نے کہا اجازت ہے. گئی, تھوڑی وقت کے بعد واپس آ گئی, تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی. بادشاہ تھا, غصے میں آیا, کہنے لگا میں نے تجھے کہا کہ تو نکل اور میری سلطنت کا چکر لگا, اور جو بچہ تجھے سب سے خوبصورت ملے نا یہ موتی اسے دے دینا, میں قربان جاؤں. وہ عورت کہنے لگی بادشاہ ناراض نہ ہو, میں تیرے حکم کی تعمیل کر کے آئی ہوں, میں تیرے حکم کو پورا کر کے آئی ہوں. بادشاہ مسکرایا, اس نے کہا اتنی بڑی میری سلطنت اور تو چند گھنٹوں میں واپس آ گئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تو نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا یہ موتی اس بچے کو دینا ہے جو میری سلطنت کا سب سے خوبصورت بچہ ہو. کسے دیا؟ کہا بادشاہ میں گھر گئی نا, میری نظر میرے بیٹے پہ پڑی, میں نے وہ ہیرا اپنے بیٹے کو دے دیا. اور دنیا والوں, ماں محبتوں کی امین ہوا کرتی ہے. بادشاہ مسکرا کے کہنے لگا تو بھی حبشی, تیرا بیٹا بھی حبشی, تو بھی سیاہ فام, وہ بھی سیاہ فام, تیرا بھی رنگ کالا, اس کا بھی رنگ کالا, تیری بھی آنکھیں چھوٹی, اس کی بھی آنکھیں چھوٹی, تیرے بھی ہونٹ بڑے, اس کے بھی ہونٹ بڑے. اللہ اکبر, تیرا بیٹا خوبصورت کیسے ہو گیا؟ ذرا جملہ سنیے گا اور ماں کی محبت کو سمجھیے گا. ماں کہنے لگی او بادشاہ میرے بیٹے کو بادشاہ کی نگاہ سے نہ دیکھ, ایک ماں کی نگاہ سے دیکھ, اور یاد رکھ ہر ماں کے ہاں اس کی اولاد سے خوبصورت کسی کی اولاد نہیں ہوا کرتی. تبھی تو میں نے کہا ماں اسے کہتے ہیں جو محبتوں کی امین ہوا کرتی ہے. ماں اسے کہتے ہیں جو محبتوں کی امین ہوا کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے میں ایک ہی جملے کی تشریح کرنے لگوں, وقت پورا ہو جائے, لیکن میں نے دوسرا جملہ کہا. میں نے کہا ماں محبتوں کی امین ہے, اولاد کے دل کی تسکین ہے. میں نے کہا آنا نکلنا دنیا کے اندر جس جگہ پہ مرضی چلا جا, جس مرضی عہدے پہ فائز ہو جا, جو منصب تجھے مرضی مل جائے, تیرے پاس کوٹی کارخانہ بنگلہ دنیا کی مال دولت آ جائے, لیکن یاد رکھنا جو تسکین اللہ نے ماں کی زبان میں رکھی ہے وہ تسکین کائنات میں کہیں نہیں ہے. جو تسکین اللہ نے ماں کی گود میں رکھی ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے. جو تسکین اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھی ہے وہ کہیں نہیں ہے. اللہ کی قسم ساری دنیا کی دولت خرچ کر دی جائے, جن کی مائیں اللہ کے پاس پہنچ گئی اس دنیا کو چھوڑ گئی ہے, ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح نا, وہ کہتے مولوی صاحب کچھ اور نہیں, بس اتنی آرزو ہے ایک دفعہ جب گھر میں داخل ہو یا گھر سے نکل رہے ہو تو ایک صدا گونجے, جو صدا ہمیشہ گونجا کرتی تھی, کوئی تو کہے نا میرا بیٹا جلدی آنا, میرا بیٹا کہاں سے آیا. کہا یہ جو صدا ہے نا یہ صدا کروڑوں لگتے ہیں, ہزاروں لگتے ہیں, اربوں لگتے ہیں, لیکن ایک دفعہ یہ صدا مجھے نصیب ہو جائے. نہیں بھائی, جو چلے جایا کرتے ہیں ان سے ملاقات تو جنت میں ہوگی. میں نے عرض کیا نا ماں جو ہے وہ دل کی تسکین ہے,
ہے، میں قربان جاؤں۔ ماں کیا ہے؟ ماں محبتوں کی امین ہے، اولاد کے دل کی تسکین ہے۔ جن جن کے دل کی تسکین ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ آج وفاق کے صدر بھی بنے ہیں، کہو الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے والد محترم مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ، علماء جانتے ہیں کتنی بڑی شخصیات ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ حیات تھیں، اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا پورا ساتھ دیا، اور جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کو علماء مبارک دینے گئے تو قائد اعظم کے الفاظ یہ تھے، مبارک مجھے نہ دو، مبارک ان علماء کو دو، پاکستان میری وجہ سے نہیں بنا، ان علماء کی وجہ سے بنا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ مولانا شبیر احمد عثمانی جنہوں نے یہاں پہ مغربی پاکستان کراچی کے اندر سب سے پہلے پاکستان کا پرچم بلند کیا، اللہ اکبر۔ لوگ باتیں کرتے سوچتے نہیں ہیں، مولوی مولوی مولوی، میں نے کہا تمہارا پرچم یہ سبز حلالی پرچم سب سے پہلے لہرایا ہے اس پاک دھرتی پہ تو الحمدللہ میرے بڑوں نے لہرایا۔ کس نے لہرایا ہے؟ بڑوں نے، اور میرے بڑوں نے جو پرچم لہرایا تمہیں بھول ہے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے جان بھی دے دیں گے، اس کے لیے مال بھی دے دیں گے، لیکن اس پرچم کو کبھی گرنے کہہ دو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، توجہ۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، آپ اندازہ کرو کتنے بڑے آدمی ہوں گے، اللہ اکبر۔ پوری دنیا میں پروٹوکول ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں حضرت میری دادی کو ملنے کے لیے اکثر آیا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے تقی عثمانی ان کی دادی مولانا شبیر احمد عثمانی کی ممانی تھی، اللہ اکبر۔ کہا تقی عثمانی تجھے پتا ہے میں اس بوڑھی عورت کو کیوں ملنے آتا ہوں، اپنی ممانی کو کیوں ملنے آتا ہوں؟ حضرت کیوں آتے ہیں؟ کہا دو وجہ ہیں، ایک تو آپ کے والد مفتی شفیع صاحب کی زیارت ہو جاتی ہے، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور دوسری بات بیٹا میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، کوئی مجھے عالم کہتا ہے، کوئی مفتی کہتا ہے، کوئی فقیہ کہتا ہے، کوئی لیڈر کہتا ہے، کوئی خطیب کہتا ہے، کوئی ادیب کہتا ہے، لیکن اکیلی یہ عورت ہے یہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی ہے۔ کہا یہ جو میں بار بار آتا ہوں دنیا کے اندر مجھے بیٹا کہنے والی صرف میری مومانی ہے، اس لیے میں لفظ بیٹا سننے کے لیے یہاں پہ آتا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، ماں کیا ہے؟ میں نے کہا ماں محبتوں کی امین ہے، دل کی تسکین ہے، ماں رحمتوں کا خزانہ ہے، اللہ اکبر۔ ماں کتنی رحیم اور کریم ہے، ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے حکایت نقل کی ہے، ایک واقعہ لکھا ہے، حکایت کہتے ہیں بات سمجھانے کے لیے کوئی بات پیش کی جائے، ایک آدمی کسی عورت پہ فریفتہ ہو گیا، عورت نے آگے سے کہہ دیا میں تب تیری محبت کو مانوں گی اگر تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لائے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا کوئی محبت نہیں سوائے لعنت کے کچھ نہیں ہے، سوائے خنزیر سور کے کچھ نہیں ہے، سوائے حرام کے کچھ نہیں ہے۔ عورت کے ساتھ ایک ہی تعلق ہے جو نکاح کے بعد قائم ہوتا ہے۔ یہ جتنے قوال ہے، یہ جتنے بھنڈ ہے جنہوں نے جناب والا عشق عشق کا نام لے کے ہماری قوم کو تباہ کر رکھا ہے، اور کبھی ولیوں پہ الزام ہے کوئی جناب والا عشق وشق نہیں، محبت ایک ہی ہے جو اللہ سے کی جاتی ہے یا اللہ کے محبوب سے کی جاتی ہے۔ اس لیے کہیں دھوکے میں نہ آنا، کہیں غلطی میں نہ رہ جانا، کوئی عشق نہیں ہے۔ عورت کے ساتھ ہر طرح کا تعلق حرام ہے، صرف ایک تعلق ہے جو نکاح کے بعد قائم ہوتا ہے وہ جائز ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس عورت نے کہہ دیا یہ ظالم گیا، اس نے اپنی ماں کو ذبح کیا، ذبح کر کے اپنی ماں کا کلیجہ نکالا، اور جب واپس جانے لگا ماں ہی کے خون میں پاؤں پھسلا اور گرا، اللہ اکبر۔ علماء فرماتے اس دل سے آواز آتی ہے بسم اللہ، میرے بیٹے چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے کہا کیوں؟ یہ ماں رحمتوں کا خزینہ ہے، یہ ہر حال میں اپنی اولاد پہ رحیم اور شفیق ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، ماں کیا ہے؟ میں نے کہا ماں مصیبتوں میں امان ہے۔ کیسے امان ہے؟ بندہ دنیا سے تھک جائے نا، ہر طرف پریشانیاں ہیں، ہر طرف مصیبت ہے، اگر ماں زندہ ہونا تو بندے کو چاہیے ان مصیبتوں میں تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے ماں
کے قدموں میں آ جائے، اپنا سر اپنی ماں کے جولی میں رکھ دے، اپنی ماں کی گود میں رکھ دے، اللہ کی قسم اس ماں کے وجود میں اللہ نے تاثیر اتنی رکھی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا اس لیے یہ ماں وجہ رحمت ہے۔ جب بیٹا اپنی ماں کے پاس آتا ہے، میرے اللہ کو ترس آتا ہے اور اس بندے پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جن کو آ رہی ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ مطلب بھی سارے انہوں نہیں آ رہی، جنہوں آ رہی ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں وجہ رحمت ہے۔ میں نے کہا مصیبتوں میں امان ہے، جب مصیبت پریشانی آئے نا تو ماں کے قدموں میں آ جایا کر۔ کیوں؟ وجہ رحمت ہے۔ کیا ہے؟ بولو میرے بھائیو، کیا ہے؟ وجہ رحمت ہے۔ وجہ رحمت کا کیا مطلب؟ ایک شخص میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، ترمذی شریف کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، آ کر عرض کی اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں توبہ کروں تو اللہ معاف فرما دیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا ماں زندہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ ماں اس نے کہا اللہ کے نبی ماں تو زندہ نہیں۔ فرمایا خالہ زندہ ہے؟ جی اللہ کے نبی خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا اس خالہ کی خدمت کر اور اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ خالہ کی خدمت کی وجہ سے تیری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اگر خالہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے تو پھر ماں، اس لیے تو میں نے کہا ماں مصیبتوں میں امان ہے، وجہ رحمت ہے۔ جب پریشانیاں مصیبتیں گھیر لیں تو پھر ماں کے قدموں میں آ جایا کر، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اگلی بات تو سننا، میں نے کہا ماں یہ جنت کا روپ ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ جنت میں جائے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جب انسان ماں کے سائے میں آ جاتا ہے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آئیے نا میں بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں۔ ماں کیا ہے؟ میں نے کہا ماں کی محبت وہ ہے جو الفاظ سے ماں برا ہے۔ دنیا کے خطیبوں کو، ادیبوں کو، شاعروں کو چیلنج ہے کہ ماں کی عظمت کا احاطہ کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ماں کی محبت وہ ہے جو الفاظ سے ماں برا ہے، اور اللہ کی قسم ماں کی محبت تو ہر محبت سے جدا ہے۔ ماں کی محبت ہر محبت سے کیا ہے؟ صحابی رسول آئے، ان کے ہاتھ پہ کپڑا ہے، حضور کی مجلس میں ہے نا، یوں کپڑا ہٹایا، ایک چڑیا اور اس کے بچے۔ اللہ کے نبی میں گزر رہا تھا، مجھے ان بچوں کی آواز آئی، میں نے بچوں کو اٹھا لیا، میں نے یوں کپڑا رکھا، اوپر بچے رکھے، ان کی ماں آئی، میرے سر پہ آ کے منڈلانا شروع ہو گئی، میں نے کپڑا ہٹایا، وہ ماں ڈری نہیں، وہ ماں کیوں؟ یہاں ہر بندہ سوچتا ہے یہ تو پھنس گئے نے، میں تو بچ جاواں، لیکن ماں ہے، کیا ہے؟ ماں ہے۔ ماں کی محبت ہر محبت سے جدا ہے۔ کہا میں نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا بلا خوف و خطر ماں بچوں کے اوپر آ کے بیٹھی۔ اللہ کے نبی میں نے کپڑے میں لپیٹ لیا، آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ کتنا وقت گزر گیا کہ میں نے کپڑا ہٹا دیا ہے، بچے تو نہیں اڑ سکتے، یہ ماں اڑنا چاہے تو اڑ سکتی ہے، لیکن یہ ماں اڑ نہیں رہی۔ تبھی تو طالب علم کہتا ہے ماں کی محبت ہر محبت سے جدا ہے۔ میرے محبوب نے عجیب جملہ فرمایا میرے صحابہ تمہیں اس چڑیا، اس ماں کی محبت پہ تعجب ہو رہا ہے؟ جی آقا ہمیں تعجب ہو رہا ہے۔ کہا سنو، ماں اپنے بچوں سے محبت تھوڑی کرتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، پھر سنیے گا، میں ذرا بات کو سمیٹنا جاؤ۔ ماں کیا ہے؟ اب ذرا میرا تصور سنیے، میں نے کچھ جملوں کی تشریح کی ہے، اب ذرا پورا میرا جملے بھی سنیے اور ان کا خلاصہ اور نچوڑ بھی سنیے۔ ماں کیا ہے؟ میں نے کہا ماں محبتوں کی امین ہے، اور اگر یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ماں کیا ہے؟ ماں ایک خوشبو ہے جس سے سارا جہاں مہکتا ہے۔ اگر آپ کا بھی نظریہ یہ ہے تو میرے ساتھ زبان ہلاتے آئیے
آگے اللہ اکبر، ماں کیا ہے؟ ماں ایک خوشبو ہے جس سے سارا جہاں مہکتا ہے، ماں ایک مشعل ہے جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے، ماں ایک دعا ہے جو سدا سر پہ تنی رہتی ہے، ماں ایسا پھول ہے جو دنیا کے کانٹے چبھنے کے باوجود بھی مسکراتا ہے، ماں ایک آہ ہے جو سیدھی اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، ماں ایسا سایہ ہے جو اندھیرے میں اور بھی قریب آ جاتا ہے، ماں ایسی بہار ہے جس پہ کبھی خزاں نہیں آتی، ماں زندگی کے اندھیرے میں اجالا ہے، ماں ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے، ماں ایسا ستارہ ہے جو زندگی میں کبھی نہیں ڈوبتا۔ کیا مطلب؟ اگر ماں مر بھی جائے نا تو ماں مرتی نہیں ہے، جو خدمت گزار اولاد ہے وہ محسوس کرتی ہے اگر اس اولاد کو کوئی خوشی ملے نا کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ مسکراتی ہے، اگر اس پہ کوئی غمی آ جائے وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ روتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا ماں وہ ستارہ ہے جو زندگی میں کبھی نہیں ڈوبتا، وہ میرے ساتھ روتی ہے، وہ میرے ساتھ ہنستی ہے، مری کب میری ماں اب بھی میرے دل میں بستی ہے، زمانے بھر میں مل نہیں سکتا جس کا بدن اے کوثر، فقط ایک ماں کی ہستی ہے، فقط ایک ماں کی ہستی ہے۔ پھر بھائیو سننا، ماں محبتوں کی امین ہے، دل کی تسکین ہے، رحمتوں کا خزانہ ہے، مصیبتوں میں امان ہے، ہاں وجہ رحمت ہے، جنت کا روپ ہے۔ ماں کیا ہے؟ میں نے کہا ماں کی محبت الفاظ سے ماں برا ہے، ماں کی محبت ہر محبت سے جدا ہے۔ جب میں نے ماں کی عظمت کو یوں بیان کیا نا، وہ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، کہتے ہیں ماں کے بغیر جینا کیسا ہے، ماں کے بغیر جینا کیسا ہے، کیونکہ اولاد کے لیے ماں آشیانہ ہے، ماں کی محبت خزانہ ہے، اور ماں ہی سے گھرانہ ہے۔ ماں ہی تو کیا ہے؟ گھرانہ ہے۔ ماں کا پیار خزانہ ہے، ماں سے ہی تو کیا ہے؟ گھرانہ ہے۔ اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ قدر کرنے کی توفیق دے، اور جن کی دنیا سے چلی گئی اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے بھائیو آئیے، عنوان اتنا وسیع ہے، میں کس کس پہلو کو بیان کروں، لیکن بطور حاضری ایک دو پہلو اور عرض کر کے، ماں کیا ہے، ماں کی ہستی کیا ہے، میں کیا بیان کر سکتا ہوں، آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، کوئی خطیب، ادیب، واعظ، مقرر، شاعر جو ہے وہ کیا بیان کر سکتا ہے۔ میں نے کہا چلنا اس ہستی کے قدموں میں چلتے ہیں جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جنہیں سید المرسلین کہا جاتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج پڑ جانی چاہیے، سب کہہ دے صلی اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں، حضور اپنی قبر میں کیا ہے؟ یہاں سے درود پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں، وہاں جا کر پڑھیں حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اتنی محبت سے یہاں پڑھیے، اللہ وہاں پڑھنے کی بھی توفیق دے، کہہ دو صلی اللہ۔ میرے بھائیوں ماں کیا ہے؟ ماں کی عظمت اور ماں کی شان کیا ہے؟ اللہ نے ماں کو مقام کیا دیا؟ والد کا مقام کوئی کم نہیں، لیکن اگر میں دونوں عنوان شروع کروں پھر تو بہت لمبا وقت چاہیے نا۔ ماں کس ہستی کو کہتے ہیں؟ صحابی رسول ہیں، میرے محبوب کی مجلس میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری ماں مجھے اپنی زبان کے ساتھ تکلیف دیتی ہے، جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں مولوی صاحب ہم تو بڑی خدمت کرتے ہیں لیکن ماں میرے بچوں کو، میری بیوی کو برداشت نہیں کرتی۔ میں نے کہا کیسی عجیب بات ہے، میرا فیصلہ نہیں، کالی کملی والے کا فیصلہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا خدمت کی بات کرتا ہے تو سن لے کتنی خدمت کرتا ہے، 2 وقت کا کھانا دے کے، لباس دے کے، علاج دے کے، تو کہتا ہے کہ میں نے خدمت کر دی ہے۔ فرمایا سن، اگر تیری ماں تجھے کہے نا کہ اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر مجھے دے، اور میرے نوجوان بھائیوں سننا، ماں کس ہستی کو کہتے ہیں، کہیں میں اور آپ بھول میں نہ رہیں، میں اور آپ اندھیرے میں نہ رہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر ماں کہے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کے مجھے دے اور تو گوشت کاٹ کے پیش کر دے تو سن لے تو نے ابھی چوتھائی خدمت کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کا اگلا جملہ سننا، فرمایا اس لیے اللہ نے تیری جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ صحابی اٹھے، مجلس سے باہر نکلے، یوں دوڑ لگائی ہے، اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے، ماں کے قدموں کو اٹھایا اور بوسے لینے شروع کر دیے، روتے بھی ہیں ساتھ کہتے بھی ہیں اماں میرے
محبوب نے مجھے یہی بتایا ہے، اللہ نے میری جنت کو تیرے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ اور بھائیوں، ماں کسے کہتے ہیں؟ میرے محبوب کے فرامین، اللہ اکبر، انبار لگا ہوا ہے۔ میں کس کس حدیث کو بیان کروں؟ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے، ایک جناب والا، اللہ اکبر، میرے محبوب کے زمانہ میں ایک حبشی ہے، اس نے حرم شریف میں اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھایا، بیت اللہ کا طواف کروایا۔ اتنی سہولیات ہیں، اس کے باوجود بھی بیت اللہ کا طواف کتنا مشکل ہے، لیکن اس نے اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروایا۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے تھے میں نے اتنی گرمی میں اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروایا، کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ابھی تو نے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ ماں کیا ہے، والدین کیا ہیں؟ آئیے ایک دو روایات اور سنیے، پھر میں عنوان کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کوئی خدمت گزار بیٹا ہو یا بیٹی ہو، محبت بھری نگاہ والد یا والدہ کے چہرے پہ ڈالے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، جن کا دل ٹھنڈا کیا دو سبحان اللہ۔ لیکن شرط ہے میرے بھائی خدمت گزار ہوں، اے نہیں کہ اندروں وہ سڑے ہون کہ ابا جی ذرا چہرہ تے ادھر کریو نا میں حج دا ثواب، یوں نہیں، شرط ہے خدمت گزار ہوں۔ صحابہ تڑپ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں والدین موجود ہوتے ہیں، بار بار آنا جانا ہوتا ہے، اگر کوئی ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھے؟ فرمایا میرے صحابہ 100 مرتبہ دیکھنا تمہارا کام ہے، 100 حجوں کا ثواب عطا کر دینا خدا کا کام ہے۔ میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، حضرات علماء کرام میرے اساتذہ تشریف فرما ہیں، میرے بھائیوں علماء کی زیارت ثواب ہے۔ علماء کی زیارت کیا ہے؟ اللہ والوں کی زیارت کیا ہے؟ ثواب ہے۔ لیکن وہاں حج مقبول کی بات نہیں ہے، حج مقبول کی بات ہے تو والدین کے حوالے سے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا تیرا میرا سب سے بڑا پیر تیرا والد، میرا والد، تیری والدہ، میری والدہ، یہ کیا ہوا گھر میں والدین روتے ہوں اور ہم کہیں جی مولوی صاحب کے پیچھے، قاری صاحب کے پیچھے، پیر صاحب؟ میں روکتا نہیں، ضرور آنا چاہیے، عالم کے پیچھے، قاری کے پیچھے، حافظ کے پیچھے، اللہ والوں سے محبت بیعت کا تعلق ضرور ہونا چاہیے، لیکن جو اصل پیر ہیں ان کو بھی خوش رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ وہ اتنے کامل پیر ہیں، وہ اتنے کامل پیر ہیں، والدین انہیں ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دل کی کیفیات ہی میری اور آپ کی زندگی کے فیصلے کروا دیتی ہے۔ خیر میرے بھائیوں، والدین کی عظمت کیا ہے؟ حضرت ابن عباس ایک روایت اور نقل کرتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا ایک بندہ اس حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، یا جہنم کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، یا اس حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، یا جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا مطلب؟ فرمایا اگر دونوں زندہ ہوں والد اور والدہ اور وہ ان کو ناراض کرے، یہ بندہ اس حالت میں صبح کرتا ہے اس پہ جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہو تو پھر ایک دروازہ کھلا ہے۔ اور ایسی اولاد جو والدین کی خدمت گزار ہو اور دونوں زندہ ہو، وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے اس پہ جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اگر ایک کا انتقال ہو گیا ہو تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اگرچہ والدین ظالم ہو، جیسے میں اور آپ کہتے ہیں نا مولوی صاحب تہانوں پتہ نہیں میرا پیو کی کر دے، میری ماں ساڑھے نال کی کر دیے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اگرچہ ظالم ہو پھر بھی یہی حکم ہے کہ ان پہ جہنم کے 2 دروازے کھلیں گے۔ میرے محبوب کا جواب سنیے، فرمایا اگرچہ ظالم ہو، اگرچہ ظالم ہو، اگرچہ ظالم ہو، ایک مرتبہ نہیں حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اگرچہ ظالم ہو تیرا پھر بھی حق ہے، تو نے ان کا احترام کرنا ہے، تو نے ان کا ادب کرنا ہے۔ میرے بھائیوں ماں کیسی ہستی ہے، میرے محبوب نے صرف بتایا نہیں، میرے محبوب نے عمل بھی کر کے دکھایا۔ حضرات صحابہ کرام کی مجلس ہے، اب ذرا پوری توجہ رکھنا، میرے محبوب تشریف فرما ہے، دور ایک بوڑھی اماں ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، آہستہ
آہستہ میرے محبوب کی مجلس کی طرف آ رہی ہے. میرے محبوب کی نظر پڑی نا, امام الانبیاء ہے, خاتم النبیین ہے. آج 4 پیسے آ جائیں, آج چھوٹا سا عہدہ مل جائے, آج منصب مل جائے, اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب خدمت کے لیے ملازم رکھ کے دیا ہے, ملازمہ رکھ کے دی ہے. نہ میرے بھائیوں, دیکھنا میرے محبوب کی سیرت کیا ہے. میں قربان جاؤں, میرے محبوب نے دیکھا جلدی کے ساتھ اٹھے ہیں, مجھے کہنے دینا میرے نبی کا اٹھنا بھی کمال ہے, چلنا بھی کمال ہے. میرے نبی کا اٹھنا بھی کمال ہے, میرے نبی کا چلنا بھی کمال ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب کو دیکھیے, میرے محبوب جلدی سے تشریف لے گئے, اماں کے پاس پہنچے, سلام دعا کے بعد اماں کا ہاتھ لیا, یوں میرے محبوب نے کندھا جھکا دیا, اماں کا ہاتھ یہاں پہ رکھا ہے. آہستہ آہستہ اماں کو لے کے میرے محبوب چل رہے ہیں. جب چھاؤں آئی نا, اس اماں نے بیٹھنا چاہا, میرے محبوب نے فرمایا ٹھہر جائیے. میرے محبوب نے کالی کملی بچھائی ہے, اماں اس کملی پہ بیٹھیے نا. اماں کملی پہ بیٹھ گئی. تھوڑا سا وقت گزرا, العطش, کہا مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلاؤ. صحابہ اٹھے ہیں, کہا بیٹھ جاؤ. صحابہ آج تم نے نہیں جانا, آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہے. آج میں نے دنیا کو بتانا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے, ماں کا ادب کیا ہے, ماں کا احترام کیا ہے. میرے محبوب گئے, دودھ کا پیالہ لائے, دودھ کا پیالہ پیش کیا ہے. اماں نے دودھ کا پیالہ پیا. تھوڑا سا وقت گزرا, کہا اب چلتی ہو, کیوں کام تو کوئی نہیں. اماں کیسے آئی, کہا آپ کا چہرہ دیکھنے کو دل چاہتا تھا. آپ کا چہرہ دیکھنے کو, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی, سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. مصور نے تصویر انج دیے کھینچی, محمد بنا رب قلم توڑ دیتی. اور پیر میل علی شاہ صاحب کہنے لگے اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. جے شان تو شانہ سب بنیاں, سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, گستاخ آخی کتھے جان لگیاں. کہا بیٹا کام تو کوئی نہیں تھا, بس تجھے دیکھنے کو دل کرتا تھا. حضور نے فرمایا اماں ٹھہریے. حضور پھر جلدی سے گھر گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کبھی تم بھی یوں کر کے دیکھنا, پھر برکتیں دیکھنا کتنی نصیب ہوتی ہیں. حضور گئے, ایک سامان کی گٹھڑی بنائی. اب گٹھڑی میرے محبوب کے ہاتھ میں. یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ یہ تم پکڑو نا, میں پکڑ کے چلوں گا امام الانبیاء تو کیسا لگوں گا, میں قربان جاؤں. میرے محبوب نے گٹھڑی اٹھائی, پھر اماں کو کندھے سے لگا, دور تک چھوڑ کے آئے. جب واپس آئے نا صحابہ تڑپ گئے. اللہ کے نبی یہ بوڑھی اماں کون تھی؟ فرمایا میری اماں حلیمہ تھی جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا. میرے بھائیوں ماں کیسی ہستی ہے, اللہ نے ماں کو کیسی عظمتیں عطا کی ہیں. کوئی بھی پہلو پورا ہونے نہیں جا رہا اور وقت پورا ہو رہا ہے. آئیے میں سمیٹتا ہوں, ماں کس ہستی کو کہتے ہیں. میں نے کہا نا, 8 سال کا بچہ ہو, 80 سال کا بوڑھا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, جب ماں کا ذکر خیر ہوتا ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. کیوں نہ ہو. میں نے کہا یہ ہستی کون سی ہستی ہے؟ امام الانبیاء ہے, مقام ابوا ہے, غزوہ ابوا سے واپسی ہے, مقام ابوا آیا. میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ آگے میں نے جانا ہے, آگے تم نے نہیں جانا, ٹھہر جاؤ. اللہ کے نبی تشریف لے گئے. کچھ وقت گزرا, حضرات صحابہ کرام نے محسوس کیا جنگ کا زمانہ ہے, کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے, ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی اتنی دیر ہو گئی تشریف کیوں نہیں لائے؟ کہا جب ہم گہنا تو ایک قبر ہے, اللہ کے نبی کی آنکھوں مبارک میں آنسو ہے, اللہ کے نبی رو رہے ہیں. ہم نے جا کے عرض کیا, صحابہ کی شان یہ تھی صحابہ پوچھتے نہیں تھے, میرے نبی مسکراتے, صحابہ مسکرانا شروع کر دیتے, میرے نبی روتے, صحابہ رونا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. صحابہ نے رونا شروع کیا. پوچھا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو اور یہ قبر مبارک کس کی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا یہ میری اماں آمنہ کی قبر مبارک ہے. اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں, آپ
کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. فرمایا میں نے جزا فضا سے منع کیا ہے, میں نے سینہ چاک کرنے سے, بال نوچنے سے منع کیا ہے, لیکن یہ آنسو یہ تو محبت کے آنسو ہے. ایک بیٹے کا اپنی ماں کے لیے ہدیہ ہے, اپنی ماں کے لیے تحفہ ہے. میں قربان جاؤں. علماء فرماتے ہیں یہی مقام ابوا. جب میرے محبوب چھوٹے تھے, حضرت بی بی ام ایمن صاحب تھی, حضرت آمینہ صاحب تھی, اس جگہ پہ آ کے حضرت آمینہ بیمار ہو گئی. میرے ننھے محبوب جو ہے وہ اس پہاڑ پہ کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے. کیوں؟ کوئی طبیب مل جائے, کوئی حکیم مل جائے, لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہے. میرے بھائیوں توجہ رکھنا. حضرت آمینہ نے حضور کو لیا, یوں اپنے سینے پہ لٹایا اور حضرت ام ایمن سے کہنے لگی, ام ایمن اس کے والد نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اور اب اس کی ماں بھی جا رہی ہے, لیکن یاد رکھنا اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا, اللہ اکبر, ان کی باتیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ ان کو عظمتیں وہ دے گا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی ہے. تو بھائی میں عرض کر رہا تھا ماں اتنی بڑی ہستی ہے کہ میرے محبوب نے بتا دیا کہ ماں کی محبت. امام الانبیاء کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. آؤ میرے بھائی دعا کرتے ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کہہ دو آمین. اور جن کی دنیا سے چلی گئی اللہ درجات بلند فرمائے. ماں کیا ہے؟ بس آخری بات, آخری تخیل دوں اور بات کو ختم کروں. میرے بھائیوں ہمارے ہاں عام سا جملہ استعمال ہوتا ہے, ماں کی دعا جنت کی ہوا. ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی دعا, سالے کہہ لیں ماں کی دعا. واقعی ماں کی دعا جو ہے وہ جنت کی ہوا ہے. اس دعا میں اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہے ذرا سنیے گا. ماں کتنی بڑی ہستی ہے, ماں کتنی بڑی دولت ہے. اللہ اکبر. بخارا سمرقند, بخارا شہر ہے. آدھی رات منڈیروں پہ پڑے ہوئے چراغ آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع ہو گئے, ختم ہونا شروع ہو گئے. دنیا سو گئی, آرام کی نیند چین کی نیند سو گئی, لیکن ایک ماں تھی جو مصلے پہ تھی. کہہ دو سبحان اللہ. ماں کیا تھی؟ مصلے پہ تھی. اللہ اکبر. وہ مصلے پہ رو رہی ہے, وہ مصلے پہ تڑپ رہی ہے. اللہ, جب یہ بیٹا میرے پیٹ میں تھا, میرا خامد دنیا سے چلا گیا, میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ بیٹا دے گا تو دین کا خادم بناؤں گی, عالم بناؤں گی. کہہ دو سبحان اللہ. کتنی مقدس ماں ہوگی وہ کہ خامد جوانی میں چلا گیا اور اس کی نشانی پیٹ میں ہے, اور اللہ سے وعدے کیا کر رہی ہے, اللہ اگر تو نے بیٹا دیا تو تیرے دین کا خادم بناؤں گی. یہ نہیں سوچا کھاواں گے کہ تو مولوی صاحب تہاڈیاں گلاں تے ٹھیک نے پر کریے کی. اللہ اکبر. میں نے کہا یہ ایمانی طاقت ہونی چاہیے. اب دیکھیے اللہ نے بیٹا تو دے دیا, لیکن چند دنوں کے بعد اس کی بینائی لے لی. کیا لے لی؟ اب یہ ماں روتی ہے, تڑپتی ہے, ساری دنیا سو گئی, یہ ماں کہاں سے سوئے, اسے نیند کہاں سے آئے. اللہ اگر تو نظر دے کے لے سکتا ہے تو دوبارہ بھی دے سکتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. روتے روتے آنکھ لگی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. کہا بی بی رونا, اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. صبح اٹھی, اللہ نے بینائی واپس کر دی. اس بچے کو آج دنیا اللہ اکبر امیر المومنین فی الحدیث قربان جاؤں محمد بن اسماعیل البخاری کے نام سے یاد کرتی ہے, جنہوں نے حدیث پاک کی معتبر کتاب بخاری شریف لکھی ہے. میرے بھائیوں ماں کیا ہے؟ ماں عالمہ ہو ضروری نہیں, ماں حافظہ ہو ضروری نہیں, ماں ماں ہونی چاہیے. میرے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ماں ہے. اگر یقین نہیں آتا تو نظر اٹھانا, یہ بھی ایک ماں ہے جس کو اللہ نے 2 بچے دیے اور واپس لے لیے. وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے. پھر اللہ نے تیسرا بیٹا دیا. جب تیسرا بیٹا دیا نا, یہ بڑی سادی سی ماں ہے, بڑی خوش اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. سننا میرے بھائیوں, لیکن اچانک 2.5 سال کے بعد وہ جو بچہ تھا اس پہ فالج کا حملہ ہوا اور اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو جاتی ہیں. ماں تڑپ کے رہ گئی, اللہ اب کیا بنے گا, تو نے پہلے 2 بیٹے دیے اور واپس لے لیے, اب تو نے تیسرا بیٹا دیا. 2.5 سال کی عمر ہے, اس پہ فالجہ پڑا, لیکن وہ صابرہ ماں, وہ شاکرہ ماں, وہ زاہدہ ماں, وہ عابدہ ماں, وہ اللہ کے
सामने अल्लाह अकबर दामन फैला के लगी रही, अल्लाह तो ही तो है, अल्लाह तो ही तो है। अल्लाह तो अबाबीलों से हाथी मरवा सकता है, अगर लंगड़े मच्छर से नमरूद का काम तमाम करवा सकता है, अल्लाह तो इस अपाच से दीन का काम क्यों नहीं ले सकता। अल्लाह अकबर। इधर वो 2.5 साल का बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ती चली गई, वो अपनी माँ को रोते देखता रहा, अपनी माँ को तड़पते देखता रहा। उसने भी ठान ली कि मैं भी अपने रब के सामने अर्जी करूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा, मैं कुर्बान जाऊं। फिर वो बच्चा जवान होता है, शेखोपुरा से उठा, कराची की सरजमीन पे गया। लोगों, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों उलमा उसके शागिर्द बनते हैं। कहना आसान है, लाखों उलमा उसके शागिर्द बनते हैं। अल्लाह अकबर। कितने ही लोग जो है उनसे तफसीर की सनद लेते हैं, हदीस की सनद लेता है, फिक़ह के मसाइल सीखते हैं। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे इस अदारे को इजाज़त है, एक बार नहीं कई मर्तबा उस हस्ती के कदम इस अदारे में भी लगे हैं। मैंने कहा वो बच्चा कौन है? अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उसे इतनी सआदतें दी हैं। वो उस्ताज़ो तफसीर भी थे, उस्ताज़ुल हदीस भी थे, फिक़ह में भी एक उनका मकाम था। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजर गई, दोनों टांगों से माजूर है, लेकिन दुनिया यूं उठाए फिर रही है, कभी अंदरूने मुल्क है तो कभी बैरूने मुल्क है। मैंने कहा अल्लाह ने एक एजाज था, वो भी एजाज अल्लाह ने माँ की दुआओं से दे दिया। कुरान की तबलीग करते करते कराची की सड़कों पे जामे शहादत नोश कर गए। उस आलम को दुनिया हजरत मौलाना असलम शेखोपुरी शहीद के नाम से याद करती है। माँ की दुआ कहां से कहां ले जाती है। आखिरी बात सुनिएगा मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई फरख जमील साहिब, नजम जमील साहिब, इनकी वालिदा माजिदा, बहुत सी बातें, चूंकि हम मोहल्लेदार हैं, बहुत सी बातें, ऐसी नेक औरतें कम हुआ करती हैं, ऐसी नेक औरतें, बस इतना ही जुमला काफी है, इससे ज्यादा मैं जुमला नहीं कहता। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, एक बात जरूर कहूंगा, मौलाना असलम शेखपुरी शहीद, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, उनके लाखों उलमा शागिर्द हैं। कितने? और उनके शागिर्दों में एक शागिर्द मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब भी। आप अंदाजा करो, मौलाना इलियास घुम्मन साहब जिसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है, कहां गूंजती है? क्या ख्याल है? उनके जो लाखों शागिर्द हैं, उनके आगे हजारों शागिर्द होंगे कि नहीं होंगे? उन सब का सवाब उस शहीद को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों की वालिदा माजिदा, अल्लाह ने बहुत सी खूबियों से नवाजा, लेकिन एक सबसे बड़ी खूबी, उन्होंने शहर के मोहल्ले के बहुत से बच्चे बच्चियों को कुरान पढ़ाया। कह दो सुभान अल्लाह। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस बंदे को कब्र याद है ना, कब्र याद है, वो बंदा सोचे, कुरान पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कुरान पढ़ाया। उनके शागिर्दों ने फिर आगे कुछ बच्चियों और बच्चों को कुरान पढ़ाया। ये मैं बात दलील के साथ कर रहा हूं, ये नहीं कि हवा में। आगे उनके शागिर्दों ने फिर किसी को कुरान पढ़ाया। मैंने कहा क्या ख्याल है, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? और उस मरहूमा को कब्र में इसका अजर मिलता रहेगा और दराजात बुलंद होते रहेंगे। कहो बेशक। आओ मेरे भाइयों, दावत फिक्र देना चाहता हूं। मुझे और आपको उनकी जिंदगी से सबक लेना चाहिए। मुझे और आपको भी कोई काम ऐसा करना चाहिए, हम दुनिया से चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत की है, बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सबके सामने है। लेकिन ये बताना जरूर क्यों, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि जिस काम का अवाम को फायदा हो, अल्लाह माफ फरमाए, हम बिला वजह खुशामद नहीं करते, क्योंकि हमारा तसव्वुफ के साथ ताल्लुक है और हमें बुजुर्गों ने बताया है बिला वजह खुशामद ठीक नहीं है। लेकिन जिस बात का अवाम को फायदा होना, उसको डंके की चोट पे कहना चाहिए। मैंने इसलिए उनकी बहुत सी खूबियां, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनका इल्म है, लेकिन मैंने उस खूबी को आपके सामने रखा है कि जिससे हम सबको फायदा हो। हमें सोचना चाहिए ना, वो तो कई सैकड़ों बच्चों और बच्चियों को कुरान पढ़ा गए, वो बच्चे बच्चियां आगे कुरान पढ़ा रहे हैं, और हमारी हालत क्या है? हमें नाजरा कुरान भी नहीं आता, हमें नाजरा कुरान भी नहीं आता। आइए बात ज्यादा लंबी ना हो जाए, मैं इख्तिसार करता चला जाऊं। खलीफा हारून रशीद है, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। खलीफा हारून रशीद की मजलिस है, उस्ताद जी ने अज़मत कुरान पे बात की, बस मैं समेट रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। खलीफा हारून रशीद की मजलिस है, उसने काजी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह उनकी दावत की, काजी क़ज़ा, जज बने, चीफ जस्टिस बने, बादशाह ने दावत की है। अल्लाह अकबर।
جب دعوت کی نا دسترخوان سجایا, اس نے پہلا کھانا لا کے رکھا نا, تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا آ گئے؟ سارے بولو بھائیو کیا آ گئے؟ میرا خیال تسی تھک گئے ہو نا, جو نہیں تھکے وہ کہہ دو سبحان اللہ. کیونکہ ساڈا تے کام ہے نا جی, اسی پھر ٹور پئیے تے پھر سانو اللہ اکبر. خیر, امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے. قربان جاؤں, کبھی کبھی علماء کی دعوت کیا کرو. کیا کیا کرو؟ میری نہیں, میں تو عالم نہیں, میں تو طالب علم نکما. علماء کی دعوت کیا کرو. آپ کو اندازہ ہوگا اللہ اکبر کہ آپ کا مال کیسے لوگ کھاتے ہیں. جب ادھر ادھر کے لوگ کھائیں نا وہ بھی دیکھنا, اور علماء, قربان جاؤں, جب علماء کے قدم آپ کے گھروں میں لگیں گے اللہ جو برکتیں دے گا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. خیر, بادشاہ نے دعوت کی نا, اس نے پہلا کھانا رکھا, امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ نے دیکھا, اس نے کہا امام صاحب میں نے دعوت کی ہے, میں نے کھانا لا کے رکھا اور آپ نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا امام صاحب نے کہا ہوگا او بادشاہ تجھے کیا پتا یتیمی کیا ہوتی ہے, تجھے کیا پتا یتیمی کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. بادشاہ کہنے لگا حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں یتیم تھا, میری والدہ بیوہ, میں تھوڑا سا بڑا ہوا نا تو میری ماں نے مجھے دھوبی کے پاس چھوڑا کہ وہاں کام کیا کر, کچھ سکے ملیں گے, گھر کا چولہا جلے گا. کہا میں روزانہ جاتا, صبح سے شام تک دھوبی کے پاس کام کرتا, شام واپس آتا, سکے لا کے ماں کو دیتا, گھر کا چولہا جلتا. لیکن جب میں روزانہ جاتا نا تو میں ایک راستے میں مقام ایسا دیکھتا کہ جہاں پہ داڑھیوں والے, پگڑیوں والے خوبصورت لوگ بیٹھے ہوتے. کیا بیٹھے ہوتے؟ میرا جملہ ٹھیک ہے تو کہہ دے بے شک. داڑھیوں والے, پگڑیوں والے, بغیر پگڑی, بغیر ٹوپی, بغیر صافے, بغیر رومال, بغیر داڑھی کے, اللہ کی قسم خوبصورتی ہو سکتی نہیں ہے, خوبصورتی ہو سکتی نہیں ہے. تو کہا داڑھیوں والے, پگڑیوں والے, کچھ خوبصورت لوگ ہوتے اور ایک خوبصورت انسان ان کو پڑھا رہا ہوتا. سبحان اللہ. کہا میں دل ہی دل میں تڑپتا, ربا کہیں میں یتیم نہ ہوتا, میرا بھی باپ ہوتا, میں بھی مزدوری کے لیے نہ جاتا, میں بھی یہاں پڑھنے کے لیے جاتا. کہا دن گزرتے گئے, میرا شوق بڑھتا گیا, میرا شوق بڑھتا گیا. ایک دن میں شوق کے ہاتھوں مجبور ہوا, میں اس مجلس میں جا بیٹھا. فرمایا ایک نورانی چہرے والے بزرگ جنہیں دنیا امام اعظم, امام ابو حنیفہ, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, حضرت امام صاحب اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں, قرآن و حدیث کے دلائل, فقہ کے مسائل نکال رہے ہیں. کہا میں بھی جا کے مجلس میں بیٹھ گیا. جب استاد جی نے اپنی تقریر ختم کی نا, استاد جی نے کہا ہاں بھائی شاگردوں سناؤ. میں نے ہاتھ کھڑا کیا, استاد جی اگر اجازت ہو تو میں سناؤں. استاد جی نے مجھے دیکھا, کہا بھائی تو کون ہے, تیرا داخلہ تو نہیں ہے. کہا جی میں یتیم ہوں, یہاں سے روزانہ گزرتا تھا, آپ کی مجلس میں آنے کا شوق تھا, آج آ گیا ہوں. کہا چل تو سنانا. کہا میں شروع ہوا, میں نے وہ سارا جو امام صاحب نے بیان کیا تھا نا میں نے استاد جی کو سنا دیا. استاد جی مجھے دیکھ کر کہنے لگے بیٹا محسوس یوں ہوتا ہے اللہ تجھ سے دین کا کام لے گا. کیوں؟ دین میں قابلیت نہیں چلتی. میرے بھائیوں میرا جملہ یاد کر کے جانا, دین میں قابلیت نہیں چلتی, دین میں قبولیت چلتی ہے. اللہ جسے قبول کر لے اللہ پھر اس کے لیے راستے بھی آسان کر دیتا ہے. کہا بیٹا اگر تو روزانہ مجھے کچھ وقت دینا تو اللہ تجھ سے دین کا کام لے گا, تیرے اندر قابلیت ہے. اللہ اکبر, اللہ تجھے قبول بھی کریں گے. اب روزانہ استاد جی کے پاس بھی آتا اور دھوبی کے پاس بھی جاتا. حضرت فرماتے ہیں اب دھوبی کو ٹائم تھوڑا ملتا, وہ پیسے بھی تھوڑے دیتا. اماں نے 2-4 دن تو دیکھا, پھر اماں نے محسوس کیا کہ کہیں پہ گڑبڑ ہے. اچھا صبح دیکھتی ہو, صبح جب میں گھر سے نکلا اماں بھی چپکے میرے پیچھے آئی ہے. جب میں استاد جی کے پاس پہنچا اماں سمجھ گئی یہ یہاں وقت دیتا ہے اس لیے پیسے تھوڑے ملتے ہیں. میری اماں نے کچھ نہ دیکھا, آتے ہی حضرت امام صاحب پہ برس پڑی اور کہنے لگی مولوی صاحب آپ کو کیا پتا بیوہ کا وقت کیسے گزرتا ہے, یتیموں کے حالات کیا ہوتے ہیں, یہ بچہ مزدوری کرنے جاتا تھا آپ یہاں بٹھا لیتے ہیں. کہا میرے استاد نے ذرا غصہ نہ کیا, حالانکہ وقت کے سب سے بڑے عالم تھے, وقت کے سب سے بڑے امام تھے. میرے
میرے استاد مسکراتے رہے. میں نے کہا استاد غصہ کر لے پھر منزل پہ طالب علم پہنچ نہیں سکتا. فرمایا میرے استاد مسکراتے رہے. اماں نے جب سب کچھ کہہ لیا تو میرے استاد نے ایک جملہ کہا اماں اگر تیرا بیٹا میرے پاس پڑھتا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا یہ باداموں کا حلوہ کھایا کرے گا. باداموں کا حلوہ کیا تھا؟ یہ اس وقت ایسی مہنگی ڈش تھی جو صرف بادشاہ کھایا کرتے تھے, بادشاہ کے علاوہ کسی کے لیے تیار نہیں ہوتی. کہا اب تو میری ماں رو پڑی نا. میری ماں نے رو کے کہا او مولوی صاحب کہاں یتیم اور کہاں بادشاہوں کے کھانے. کہا اماں تو نہیں جانتی میں اسے جو کتاب پڑھا رہا ہوں اسے قرآن کہتے ہیں, اور قرآن ایسی بے مثال کتاب ہے جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے اللہ اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے. اللہ اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے. کہا کیوں بے مثال بنا دیتا ہے؟ کہا اس لیے جس خالق کا کلام ہے وہ خالق اپنی خالقیت میں بے مثال ہے, جس مالک کا کلام ہے وہ اپنی مالکیت میں بے مثال ہے, جس وحدہ لا شریک کا کلام ہے وہ اپنی وحدانیت میں بے مثال ہے, جس مشکل کشا کا کلام ہے وہ مشکل حل کرنے میں یکتا ہے. یہ جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ فرشتوں میں بے مثال ہے, جس نبی کے سینے پہ آیا وہ نبی نبیوں میں بے مثال ہے, جس شہر میں آیا وہ شہر شہروں میں بے مثال ہے, جن گلیوں اور گاؤں میں آیا وہ غاریں اور گلیاں بے مثال ہے. نا یہ قرآن بے مثال ہے. اس کے ساتھ جو کپڑا لگ جائے, گتا لگ جائے, کاغذ لگ جائے اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دینا میں زیادہ نہیں ان بچوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. میں نے کہا قرآن بے مثال ہے. اس قرآن کو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ بھی بے مثال ہے, جو آنکھیں پڑھتی ہیں وہ آنکھیں بھی بے مثال ہے, جو زبان پڑھتی ہے وہ زبان بھی بے مثال ہے. نا یہ قرآن بھی بے مثال ہے. جس سینے میں آتا ہے وہ سینہ بھی بے مثال ہے. کہا میری اماں خاموش ہو گئی. میرے استاد نے بھی دعا کی ہے, میری ماں نے بھی دعا دی ہے. کہا بادشاہ آج وہی یتیم ہے تو نے دعوت کی ہے اور جو سب سے پہلا کھانا لا کے رکھا ہے وہی باداموں کا حلوہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ سارے کہہ دو آمین. دو حکایتیں اور خلاصہ. ایک چھوٹا بچہ تھا نا, وہ چھوٹا بچہ گرا. پوری توجہ سے سننا. جب وہ گرا نا اس کی ماں نے کہا بسم اللہ. کیا کہا؟ جن جن کی مائیں کہتی ہیں وہ کہہ دو کیا کہا. بچہ کہنے لگا اماں میں گرتا ہوں, اٹھتا ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں, چلتا ہوں تو دعائیں دیتی ہے. اماں یہ تو بتا جن کی مائیں مر جاتی ہیں اسے دعا کون دیتا ہے؟ کیسا عجیب جملہ تھا. ماں جن کی ماں مر جاتی ہے ان کو دعا کون دیتا ہے؟ ماں کا جواب سننا. ماں کہتی ہے بیٹا کبھی دریا پہ جانا, کبھی سمندر پہ جانا, جہاں سے پانی چڑھ کے اتر جائے نا اوپر سے ریت خشک نظر آتی ہے, کبھی اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھنا نیچے نمی موجود ہوتی ہے. اماں کیا مطلب؟ کہا ماں مر بھی جائے نا ماں نے جو دعائیں دی ہوتی ہیں ان کا اثر قیامت تک باقی رہتا ہے. جن کو بات اچھی لگی ہے کہہ دو سبحان اللہ. ماں کتنی بڑی ہستی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے دوسری حکایت فرمایا یاد رکھنا ماں کا بے ادب مال تو حاصل کر سکتا ہے, عہدہ تو حاصل کر سکتا ہے, لیکن معاشرے میں عزت نہیں پا سکتا. عزت حضرت کیوں؟ فرمایا بچھو کو دیکھ لو, بچھو کے پاس عہدہ بھی ہے, بے دے لاگے کوئی نہیں آندا, ڈنگ مارے گا, زہر بھی ہے, لیکن جہاں کو جو دیکھتا ہے وہیں پہ مار دیتا ہے. کیوں؟ کہا ماں کا بے ادب ہے. ماں کا کیا ہے؟ یہ جیسے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے نا اپنی ہی ماں کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے. اتنا ڈستا ہے, اتنا ڈستا ہے, اتنا ڈستا ہے کہ ماں کا پیٹ پھٹتا ہے, وہ ماں مر جاتی ہے, یہ ظالم باہر آتا ہے. جب یہ باہر آتا ہے تو پھر اس سے بھی کوئی پیار کرتا نہیں. میرے بھائیو زندہ ہیں تو قدر کر لو. دنیا سے حدیث پاک, پہلی حدیث مبارکہ صحابہ بھی آئے, اللہ کے نبی اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو میں ان کے لیے کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا بالکل کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کیسے؟ فرمایا نماز پڑھ کے. کیا پڑھ کے؟ بولو میرے بھائیو کیا کر کے؟ نماز پڑھ کے. سب سے بڑی نیکی فرمایا دعا کر کے, استغفار کر کے, صدقہ خیرات کر کے. انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیا نا اس کو پورا کر کے, بھلائی کر کے, اور آخر میں فرمایا
ان کے دوستوں کا احترام کر کے، سبحان اللہ، ان کے دوستوں کا کیا کر کے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے جائیں، ایک یا دونوں، اور وہ اس سے ناراض ہونا تو اب کیا کرے؟ کہا اب یوں کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، دعا مانگتا رہے، ایک دن ایسا آئے گا اللہ اسے نیک بندوں میں شمار فرما دیں گے۔ آؤ میرے بھائیوں، اپنے والدین سے محبت بھی کریں اور